اپنے سیشن کو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بات ہماری چل رہی تھی مسلمان اور پاکستان، اور ہم ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے یا اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو کنسیپٹ ہے ہمارا کہ ڈیموکریسی another thing اور اسلامک آئیڈیولوجی، تو اس کو ہم اس طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ اسلامک آئیڈیولوجی بیسکلی ہے کیا۔ اسلامک آئیڈیولوجی ہماری قرآن و سنت سے ڈرائیو ہوتی ہے، اور جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک مین کائنڈ کے لیے ہے، بنی نو انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے۔ تو جب ہم بنی نو انسان کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ یہاں پہ سارے ریلیجنس ہٹ جاتے ہیں، انسانیت پہلے آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب فطرت انسانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دین مذہب کو فطرتاً ڈالا ہے، ہماری فطرت میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم اس کو اسلام کو فطرت کا مذہب کہتے ہیں، اسلام کو فطرت کا دین کہتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں فطرت سمجھنی چاہیے کہ کیا ہے فطرت، ہے نا۔ کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر ڈیموکریسی کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے فطرت میں ہمارے یہاں پہ دیا ہے ہمیں شعور۔ اس شعور کی ڈیفینیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ لاجک، فرق کرنا، لاجک اینڈ ریزننگ۔ جب ہم اس شعور میں فرق کرنے کی تمیز سمجھ جاتے ہیں تو ہم اس کے ریزن سمجھتے ہیں، ریزننگ پہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں جب اشرف المخلوقات کہا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس نے ہمیں فرق کرنے کی تمیز دی ہے۔ جتنی بھی اللہ نے خلقت بنائی ہے اس میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ذرا سا ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم سے زیادہ ذہین جو ہے نا مچھلی تیرنے کے ڈولفن ہے، چپینسی، بندر، بنمانس، یہ ہم سے زیادہ ذہین ہے۔ ہم سے طاقتور شیر ہے تو ہاتھی ہے۔ ہم ہوا میں اڑ نہیں سکتے، ہم زمین کے اندر جانور، چرند پرند اور حشرات الارض کی طرح ہم نہیں رہ سکتے۔ ہم حیوان اور جو پالنے والے جانور ہیں ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم کو اگر کہیں سے بھی دیکھا جائے تو ہم جسمانی طور پہ فزیکلی ہم کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم اتنے مضبوط اور توانا جسموں کو اپنا تسخیر کر سکیں۔ تو یہ کس سے؟ یہ شعور سے، جس کو اللہ نے ہمارے اندر فرق کرنے کی تمیز رکھا، لاجک ہمیں دی۔ اس لاجک اور اس فرق کی تمیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ احساس اور جذبات۔ اللہ نے ہماری فطرت میں محبت اور نفرت، احساس اور جذبات ڈالے ہیں۔ وہی احساس اور جذبات ہماری نیڈس اور ریکوائرمنٹ، جو فزیکل ہماری نیڈس ہیں، فزیکل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری پوری کرتے ہیں۔ ہم اسی احساس و جذبات کو دیکھتے ہوئے زندگی کے اندر اپنی تغیر پذیری اور اپنے نفسیاتی حجابات، نفسیاتی پردے اور ہماری نفسیاتی خواہشات کا ایکٹ کرتے ہیں، پریویل کرتے ہیں۔ یہ ذرا سا ہمیں پہلے فطرت سمجھیں۔ تو جب ہم فطرت کے حساب سے اپنی فزیکل باڈی پہ جاتے ہیں تو وہی یہ لاجک، ذرا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کیجیے کہ میں سمجھا پاؤں۔ یہی جذبات اور احساسات، یہی لاجک مجھے میری ماں میں اور میری بیوی میں فرق بتاتا ہے۔ یہی لاجک، یہی ریزن، یہی جذبات مجھے شہوت کی طرف جانے کے لیے روکتا ہے، اور یہی جذبات اور احساسات مجھ سے شہوت والے کام کرواتا ہے نا۔ تو جب یہ ہم اس شعور سے، جب اس عقل سے کوئی ایکٹ کرتے ہیں، وہ ایکٹ کا ریئیکشن ہوتا ہے ہماری سزا اور جزا، ہے نا۔
تو جو ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہماری نیت صاف ہے تو منزل آسان والی بات، یہ آسان سی بات ہے. تو جب یہ ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے تو اس عقل شعور کے اندر فرق، لاجک اور ریزننگ دی ہے. جب اس فرق کو، لاجک اور ریزننگ کو ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جب آنا ہوتا ہے تو ہمیں پھر سوسائٹی پہ عمل کرنا ہے نا. ہمیں یہ عمل کیا کرنا ہے، ہمیں سوسائٹی پہ کرنا ہے. تو سوسائٹی کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر سے، ہمارے فرد واحد سے. جب ہمارے گھر سے یہ سوسائٹی ہو رہی ہے تو ہمیں قرآن و سنت پہلے گھر کا ڈسپلن بتا رہا ہے. اور جب ہم گھر کے اندر ہیں تو ہم پہلے ایک یونٹ ہے، اور جب یہ فیملی بنتے ہیں تو فیملی کیا بنتے ہیں؟ میاں بیوی ازواجی زندگی سے ہماری فیملی اسٹارٹ ہوتی ہے. جمہوریت کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں اس پوائنٹ پہ یہ ساری بات کر رہا ہوں. تو جب ہم فیملی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم میاں بیوی جب ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے میاں بیوی بننے سے پہلے ہمارے قانون اور سنت فطرت کے مطابق ہمارے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن بتا رہے ہیں. پہلے ہی ہمیں انصاف کرنے کا درس دے رہا ہے. پہلے ہی وہ عورت پہ مرد کے حقوق، مرد پہ عورت کے حقوق بتا رہے ہیں. بیسک فنڈامنٹل بیسک حقوق انسانی یہاں سے کریٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عورت کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس سے پہلے کسی بھی مذہب میں، کوئی سا بھی مذہب ہو، کوئی دعویٰ کا نہیں ہے، کوئی حق مہر نہیں ہے. وہ اسلام دے رہا ہے اس کو پروٹیکشن. تو وہ اسلام جب حق مہر دے رہے دعویٰ تو فائنینشیل امپلیکیشن ہے. اس کو پہلے ہی آنے سے پہلے اس کو سیکیور کر رہا ہے. اس کے رائٹس اس کو بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے زندگی میں آ رہی ہے تو اس کی تم پہ اب کتنی ذمہ داری ہے. اس کا کھانا پینا نان نقہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے. پہلے ہی پابند کر رہا ہے اس شخص کو کہ اس کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد نکاح ہو رہا ہے، حجاب و قبول ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی رضامندی، یہ سب حقوق آ رہے ہیں، یہ سب فنڈامنٹل رائٹس آ رہے ہیں. کہ یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے حجاب و قبول سے پہلے پرکھ لو، جانچ لو. اور اگر لڑکی کی مرضی نہیں ہے تو آپ نہیں، یہاں پہ پھر ایک تھوڑی سی انٹرپریٹیشن میں آ جاتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے کوئی غلط نہیں کرتے، اچھا کرتے، لیکن اس کے باوجود احسان لینا ضروری ہے. یہ جب ہم یہ یہاں سے کریں پھر ہم جو فیملی میں آ رہے ہیں، اولاد ہو رہی ہے تو اولاد سے پہلے ہم میاں بیوی کے حقوق میں جا رہے ہیں. زیادتی اگر ہو رہی ہے تو کورٹ آف لا کھلا ہوا ہے. اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو آپ کو قرآن کہہ رہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، بات کرو، اپنے گھر میں کرو، اپنے محلے میں، اپنی پنچایت میں. وہاں بھی تمہیں نہیں ملتا تو کورٹ آف لا میں جو قانون شریعت یا جو نافذ قانون، اس میں جا کے اپنا حق مانگو. اسی طرح سے عورت اگر حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ قرآن و شریعت مرد کو کہہ رہا ہے کہ تم حق زوجیت کے لیے اس کو دعویٰ کرو، کنجوگل رائٹس کے لیے اس کو لے کے آؤ. تو یہ حقوق کی بات تو قرآن ہمیں کتنا سمجھائے. جب ہم اس گھر کے اندر معاشرے میں فیملی، اب فیملی بننے جا رہے ہیں، اولاد ہوئی ہے. جب اولاد ہو رہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی دونوں کو اس کے حقوق بتا رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس دے رہے ہیں نا، اس کے حقوق بتا رہا ہے کہ بھائی تم اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہے. ماں کی گود کو جنت کا کہہ دیا گیا، ماں کے پیروں میں جنت کہہ دی گئی. کیوں؟ تربیت کا پہلا اسکول، ٹیچنگ اسکول آف لا، ٹیچنگ آف لا وہ اس کی ماں کے پیٹ سے شروع ہوئی ہوئی ہے. وہ اگر قرآن پاک پڑھ رہی ہے تو وہ بچہ پیٹ میں ہی سن رہا ہے. عبد القادر جیلانی جیسے حافظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بڑے بزرگان دین جیسے لوگ ماں کے پیٹ سے ہی آدھے قرآن یا پورے قرآن سن کے حافظ ہو کے آ رہے ہیں. بات
صرف کیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے فنڈامنٹل رائٹس کو، بنیادی حقوق کو سمجھیں، تو ہمیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں آنے سے پہلے ہی ہمیں قرآن پورے ہمارے بنیادی حقوق بتا رہا ہے اور اس کو لینے کا حق بھی دے رہا ہے۔ جب ہم اس گھر سے باہر نکلتے ہیں، بہن کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، جب اس گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں محلے کے حقوق بتا رہا ہے۔ وہی فنڈامنٹل رائٹس، وہ بنیادی حقوق کہ آپ محلے کے اندر کس طرح سے کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں عیش و آسانی، آسائش تعیشات کی زندگی گزار رہے اور آپ کے پڑوسی بھوکا ہے تو یہ سارا آپ پہ حرام ہو گیا۔ تو کتنی ایک پیدا ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے، زندگی سٹارٹ ہونے سے پہلے اسلام ہمیں ہمارے حقوق سمجھا ہے، فنڈامنٹل رائٹس بتا رہا ہے، اور پھر جب ہم اس میں محلے میں جائیں تو محلے کے حقوق بتا رہے ہیں، اور جب ہم محلے سے باہر نکلنا ہے تو پھر باہر کیا نکلنا ہے؟ عام زندگی میں آ رہا ہے۔ تو عام زندگی میں کیا ہے؟ میل جھول ہے، کھانا پینا ہے، ملنا ملانا ہے، خرید و فروخت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاملات زندگی ہیں۔ جب معاملات زندگی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابری کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات بتا رہا ہے۔ جب برابری کی بات کی ہے تو بولے تمہاری یہ ناک سے آگے تمہاری حدود نہیں ہے، تمہارا اختیار تمہارے اس ناک تک ہے، اس ناک سے آگے تمہارا نہیں ہے، تم اس سے آگے کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتے، زبان سے، کلام سے، ہاتھ، لمس سے۔ تو یہ انسانی حقوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب ہم مزید آگے زندگی میں نکلتے ہیں، تو جب ہم معاشرے کے اندر جاتے ہیں اور پھر شہر و ملک کے اندر جاتے ہیں تو یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس یا نظام مملکت یا اسلامی ریاست کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ سے۔ جب ریاست مدینہ سے ہم بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو سمجھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے بہت زیادہ جو ہیں، بہت مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کے بیانات میں بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، لیکن اس کو جب ہم عام زندگی میں سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کو دو مین پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا سمجھنے کے لیے ہم دو پارٹس کو کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے دو مین پارٹس میں ہوا ہے۔ بہت پارٹس ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو ٹاپک میں سے ان دو کو ڈسکس کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تو قرآن پاک آ رہا ہے، تو پہلا فیز جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کا 114 صورتیں جو ہیں ان میں سے 86 آیتیں جو پہلے اتری ہیں صورتیں، وہ سارے قرآن و سنت میں اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ پاس ہسٹری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انبیاء کرام کیا، اس میں مین موٹو کیا ہے؟ مین موٹو ہے شریعت کا نفاذ، حق اللہ واحد کا، شرک بدعت سے بچنے کا۔ جو بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے والے جو اقوام آئے، نبیوں کی آئے، ان پہ جو عذابات آئے وہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے آئے، ان کی عبادتوں سے نہیں آئے۔ انہوں نے دنیا میں جو عمالات کیے اس میں سب سے بدعت، سب سے برا عمل جو تھا شرک کرنا، ایک سے زیادہ خداؤں کا یقین رکھنا، پھر آگے وہ چلنا۔ اب یہ جب چل رہی ہے اور جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تک آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو قرآن کے مطابق آیتوں کے اندر مکے کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مسلمان ہونے لگے تھے، لیکن حکومت نہیں تھی مسلمانوں کی۔ رول آف لا تو اہل قریش کا تھا، کفار کا تھا، تو وہاں پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو؟ تو جب امپلیمنٹیشن کی تو پھر ان میں 86 آیتوں کے اندر جو آ رہی ہے وہ یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مائگریٹ کر رہے ہیں، طائف والا واقعہ سب کی اس میں یہ کہ آپ کے ساتھ اتنا ہوا، پھر آپ نے دعا کی کہ میری قوم نہ سمجھے
اللہ پہ جوش الہی آیا، پہلے بھی جوش الہی آتا تھا تو وہی نبی بد دعا کرتے تھے تو عذاب آ جاتے تھے، قیامت کبر آ جاتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وقت آیا اور آپ کے لہو و لہان اور یہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے وہی پیشکش کی کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، نیست و نابود کر دو، کوئی پھر آپ کے ساتھ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ نہیں میری امت نادان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما کہ یہ نہ سمجھے، اس ناسمجھی میں یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا حکم ہو رہا ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہو رہا ہے تو آپ کا ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ریاست میں اتنی چھوٹی سی ہوئے، اب یہاں پہ قرآن پاک کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ وہ دوسرا فیز ہماری زندگی ہے۔ ہم آج یہ جمہوریت و خلافت کی جو بات بحث جو کر رہے ہیں وہ سراسر صرف ناموں کے فرق ہے۔ اصل خلافت ہی جمہوریت ہے اور جمہوریت ہی خلافت ہے۔ یہ ہم ناموں کے چکروں میں نہیں، ہماری چیزوں کو دوسروں نے اپلائی کر لیا یا ایڈاپٹ کر لیا، تو صرف ہمیں اس وقت کیا بات سمجھنی ہے کہ جو ریاست مدینہ بن رہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے حکم ہو رہا ہے اور قرآن پاک کے اندر صحابہ اکرام بول رہے ہیں یا رسول اللہ اب ہم یہاں پہ اپنی ملکیت بنا چکے، ہم اپنی ریاست بنا لی ہے، تو اب ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ سر لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ ریاست مدینہ میں جو سارے سٹیزن تھے ان کے رائٹس ایکول نہیں تھے۔ ابھی اسی پہ آ جاتے ہیں، وہی بات کر لیتے ہیں۔ وہی آپ والی بات اجمی عربی والی بھی تھی، ذمیر بھی تھے، وہ سب چیزیں غلام بھی تو ہوتے تھے، اسی کی بات۔ ابھی ہم پہلے اس کو سمجھ لیں یہ تو اس میں کیا ہے کہ جب یہ آئے تو پھر جب سوالات یہ آئے کہ اب ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، جو میری ماں کافر ہے تو وہ میری ماں ہی ہے، میرا باپ کافر ہے تو وہ ہے کیا ہے، یا اب ہم شادی بیاہ کس طرح کریں، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، ہم مال تجارت صنعت و حرفت کیسے کریں۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال یہ سنے تو پھر آیتیں اتریں۔ وہ 28 آیتیں ہیں جو ہماری اسلامی ریاست یا ہماری معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری، جو وہ مدینے میں جتنی بھی آئی ہیں، کچھ مدینے میں جو ہے نا وہ کنٹینیویشن ہے مکے کی آیتوں کا، اس کی وہاں سے شروع ہوئی ہیں پھر یہاں ختم ہو رہی ہیں، یا مدینے میں آئی ہیں تو وہاں پہ آ گئے تو وہاں پہ اس کی، تو یہ ایک تسلسل ہے۔ تو وہ 28 جو صورت ہیں وہ پیورلی ہمارے نظم مملوکت سے ہیں، ریاست سے ہیں۔ کیا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیچے سے تبلیغ ہو رہی ہے نا، نیچے سے ساری ہو رہی ہے نا، تو وہ نیچے سے جب ہو رہی ہے تو یہاں پہ فیڈنگ ہو رہی ہے نا، یہاں پہ ہماری تعلیم ایجوکیشن جو ہمیں دی جا رہی ہے ہم اس کو کیچ کر رہے ہیں اور پھر ہم فنڈامنٹلسٹ بن رہے ہیں۔ جی سر پھر وہی بات آ گئی ہے کہ اب نہیں آپ اسی پوائنٹ پہ رہیں گے، میں وہی بتاتا رہوں گا۔ دیکھیں نا میں نے ابھی آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا نا وہ یہ آپ نے کہا کہ وہ جو انہوں نے سنی اسٹیٹ کو شیعہ اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا، کیوں؟ چونکہ وہاں کی عوام کی ڈیمانڈ تھی۔ ڈیمانڈ نہیں تھی، عوام میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، عوام میں ڈالا گیا ڈیمانڈ نا، الگ چیز چلے ہے، ٹھیک ہے، شعور بدلنا الگ چیز ہے، میں صرف یہ بات سمجھانا چلے ٹھیک ہے، ڈالا گیا نا، چلے، لیکن آج بھی جو ہے وہ صدر مرسی کے حق میں مصر میں آج بھی کروڑوں لوگ جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر تو اس کا کوئی جو ہے نا پوری جو کفر کی دنیا ہے اس سے کان پہ جھو بھی نہیں رہے رہی۔ کب تک نہیں رہے گی؟ یہ صرف یہ دیکھیں نا سر 4 سال سے وہ لوگ جو ہے نا میدان میں موجود ہیں، دیکھیں یہ بات پھر دیکھیں نا، ابھی پولیٹکس میں جا رہی ہے، آپ کشمیر کو دیکھ لیں نا، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، کیا یہ منٹوں میں حل نہیں ہو سکتے؟ سر کل یہی بات ہوئی ہے، کل ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ جو ہے وہ مشرقی تیمور کو 14 سال کی جدوجہد کے بعد عیسائی ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن یہاں پر کشمیر اور فلسطین 70-75 سال سے آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو جمہوریت کے جو علم بردار ہیں نا، نام نہاد چیمپئن ہیں، یہ سب جو ہے نا آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ بات دیکھیں آپ صرف یہ، جی پلیز۔ بحث تو کافی ہو گئی جمہوریت اور خلافت میں، لیکن اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک تو مطالعہ نہ کرنا، حدیث کو نہ پڑھنا، عمل نہ کرنا ہے،
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت دی ابو نعیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اعمالکم اعمالکم، سب سے پہلے تو ہم نیچے سے اپنے آپ کو خلافت والا یا شریعت والا بنائیں. تو میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو کر یہ جمہوریت کے لبادے میں ہمارے اوپر حکمران بنے یا کسی اور لبادے میں. ہم تو اوپر جاتے ہیں لیکن نیچے ہم نہیں دیکھتے. تو جتنے بحث ہوئی نا، اصل یہ کہ یہاں سے ہم شروع کریں. سب سے پہلے ہم کیا ہے، ہم نے اسے کوشش کیا کی تھی اور ہم خود شریعت کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. دیکھیں بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے شروع میں بات سے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جنت اور دوزخ سنگل پرسن سے ہے. دیکھیں نا میں نے بات شروع ہی میں نے اسی سے کی تھی نا. اتنی بحث کے بعد جو آپ نے کنکلوڈ کیا وہ میں نے پہلے ہی سمجھانے کی کوشش کی. آپ نہیں تھے اس وقت جو میں اس وقت تھا. میں صرف آپ کو ایک بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے مثال دی کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ تو پھر اس کیا نفی نہیں ہو گئی اس کی. وہ جو 2 حضرات تھے جو علماء کرام تھے اور وہ اپنی جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر ان سے شروع کیا نا. تو کیا پھر یہ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ آپس میں کنفلکٹ نہیں پیدا نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں تو میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو یاد دہانی نہیں چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے کہا کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ فردی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ سے شروع. جب ایک نظام کے اندر 101% جو ہے سودی نظام رائج ہے، میں اس کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ جمہوریت ہے، بینکنگ ہے، میں اس کو ختم نہیں کر سکتا. میں تو سود کھا رہا ہوں، دن رات کھا رہا ہوں. اب بتائیے کہ میں جنت کا مستحق کیسے ہوں گا سود کھا رہا ہوں؟ یہ تو میرا ذاتی معاملہ، میں نے مال تو جمہوریت کی تصویر پیسہ تو کمانا ہے میں نے. بات دیکھو یہاں پہ یہ آ گئی ہے. آپ لوگ بھی اچھے عالم لوگ ہیں یا وہ ہے یہاں. تو پھر اگر امام ابو حنیفہ کی انٹرپریٹیشن یا بزرگانے دیں گے تو وہ تو پھر آپ کو ہر مہینے کا طریقہ بھی بتائے کہ آپ جو ہے نا ادھار لو کسی سے اور جب وہ آئے تو اس کو ادھار چکا دو. اس طرح سے بچ سکتے ہو. یہ ہے آپ کی نالج میں؟ سر یہ حل نہیں ہے، یہ ہیلا ہے. آپ نے سنگولر کی بات کی ہے نا آپ نے کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں، تو آپ اس طرح سے بچ سکتے ہیں. سر یہ نہیں بچ سکتے، یہ صرف ہیلا ہے. یہ ہیلا ہے، ہیلے میں بھی پکڑ ہوگی نا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جب اجتماعیت کی بات آتی ہے تو حاکم اعلیٰ کی پکڑ ہے، پھر مقتدی کی نہیں ہے. یہ بھی تو آپ سمجھے نا. یہی تو ہے کہ نظام کو کفر کے سانچے میں ڈالا جا رہا ہو تو پھر اس کے لیے خروج کرو. پھر یہ بھی تو ہے بھائی خروج ہے نا. آپ خروج کر کے کہاں جائیں گے؟ ابھی تو یہاں آزادی سے آپ ہم سوال جواب کر رہے ہیں. وہاں پہ تو یہ بھی آزادی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ خلافت کے اندر تو اس سے زیادہ آزادی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر ایجوکیشن اویئرنیس یہ پیدا کرنی ہے تو نظام بدلے گا. سر تو یہ پیدا کرنے کے بعد بھی کہاں جائیں ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ پھر میں نے جو شعر سنایا تھا نا وہی ہوگا. شعر پہ جاؤ گے. یہ خواب نشینو ابوڑ بیٹھو پھر وہ ہوگا ہے نا. پھر وہ ہوگا جب آپ اتنی پاور اسٹرینتھ میں آپ ہوں گے تو آپ کی کوئی بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی. سر یہاں اسٹریٹ فائر ہوتے ہیں صرف گولیاں اوپر جنت میں جائیں گے نا. بات دیکھو صرف سمپل سی وہ بھی پھر جنت میں جاتے ہیں باقی ہوگا تو نہیں گئے. سر اس پہ ایک اور سوال جب تک اسلام آباد میں رہے تو ان کے کان سوکھ. بات دیکھیں بات وہی ہے کہ جب ہم کوئی کنٹروورشل گفتگو ہے سوال جواب ہے تو ہمیں کھلا مائنڈ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نا یہاں پہ ہم ڈسکس ڈیبیٹس کرنے آئے, ہم کسی سے اختلاف کرنے کے لیے. یہ ایک جو ہے نا فورم ہے, یہ اوپن فورم ہے. اگر آپ ابھی اس دور میں گزر رہے ہیں خلافت جمہوریت میں, آپ ابھی کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اگر الیکشن ہمارے ہوتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن اور جمہوریت خلافت, بھائی میں یہ داڑھی جو ہے نا یہ میں نے 2 سال یا 3 سال پہلے رکھی ہے, اس سے پہلے میری داڑھی نہیں تھی. یہ زندگی میں نا کسی کا بھی کوئی بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, اسی میں زندگیاں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں. لیکن جب اس شریعت کے اوپر آ جاتے ہیں تو ڈر و خوف اور زیادہ ہو جاتے ہیں پکڑ کا. جب ہمیں تھوڑی بہت کچھ محسوس ہونے لگتی ہے نا تو ہمیں اگر یہ شعور سمجھ میں آنے لگے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو انسان
بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے، ہاتھ میں نوالا لیا ہوا ہے، منہ میں جانے سے پہلے نیچے گرا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے.